صلہ ملے گا علی کی یہ مدح خوانی کا، لحد میں جا کے حساب و کتاب دے دیں گے۔ اور فرشتوں چپ رہو، محسن کو مدح لکھنے دو، ہر ایک سوال کا مولا جواب دے دیں گے، ہر ایک سوال کا مولا جواب دے دیں گے۔ 4 مصرے اور سماعت فرمائیں حضرات کی 2 دن کی زندگی ہے تو 2 دن بھی کم نہیں، دل میں اگر خلوص ہے تو کوئی غم نہیں، کینہ حسد فساد گناہ عظیم ہے، آپس کا اتحاد عبادت سے کم نہیں، آپس کا اتحاد عبادت سے کم نہیں۔ اور 4 مصرے اور دیکھیں حضرات، جو کورونا جیسی وبا چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، آج 9 ذی الحجہ ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج 2-4 جملے میں عرض کر رہا ہوں، مجھے سخت نفرت ہوتی ہے جب کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے۔ 2 ٹوک بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ اتحاد یہ بین المسلمین کا کیا معنی ہے۔ اتحاد تو سب سے ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کرسچن ہو، اتحاد سب سے اچھا، سب سے ہونا چاہیے۔ لیکن ہم قطعاً کبھی کسی قیمت پر اس سے اتحاد نہیں کر سکتے جو دشمن آزاداری ہو یا دشمن اہل بیت ہو۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ہمارا کبھی اتحاد دشمن فرش عزائے حسین سے نہیں ہو سکتا، اس سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو دشمن عزا ہو، اس سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جو دشمن فرش عزائے حسین ہو، اس سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جو دشمن اہل بیت ہو، اس سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جو دشمن سیدہ ہو، اس سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جو اس کو مانتا ہو جس نے جناب سیدہ کے گھر کو جلایا ہو، کبھی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آج 9 ذی الحجہ ہے۔ یہ جو 4 روز سے بکرے تلاش کر رہے ہیں آپ، یہ جو کل بکرا ذبح کریں گے، یہ ہے قربانی کی شبیہ۔ میں بالکل بے باکی سے بات کر رہا ہوں، جتنا جشن بکرے کی خریداری میں آپ منا رہے ہیں، اتنا غم جناب مسلم کا نہیں منایا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ جو بکرا کل ذبح کریں گے، یہ ہے قربانی کی شبیہ۔ اور آج جو غم منایا جا رہا ہے، یہ ہے اصل قربانی۔ آپ بکرے کی قربانی میں اصل قربانی کو بھولے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں 4 روز سے 5 روز سے تمہارا کتنے کا ہے، تمہارا کتنا بڑا ہے، ہمارا اتنا بڑا ہے۔ روزے محشر میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ روزے محشر خدا یہ سوال نہیں کرے گا تمہارا بکرا کتنے کا تھا، تمہارے بکرے کا وزن یہ کہ، لیکن ہو سکتا ہے یہ سوال کر لے کہ مسلم کی مجلس میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے۔ صلوات بھیجو محمد اور آل محمد پر۔ یہ سوال ہو سکتا ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے۔ یہ آج کی تاریخ یا جو شب گزری ہے، یہ معمولی تاریخ نہیں ہے۔ یہ کربلا کے شہید ہیں جناب مسلم، بڑی عظیم شخصیت کا نام ہے جناب مسلم۔ جناب مسلم قوت اور طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بہت بڑا پلاٹ تھا مولا کائنات علی بن ابی طالب کا، صادق میاں، بہت میدان تھا یہ۔ اس میدان میں صبح خاندان بنی ہاشم کے نوجوان بچے سب جمع ہوتے تھے، اور جناب مسلم علیہ السلام فن سپہ گیری کے ماہر تھے، سب کو استاد تھے، سب کو تلوار چلانا، نیزہ چلانا سب کو سکھلاتے تھے، انہی کے سکھلائے ہوئے سب ہیں۔ اور قوت اور طاقت کا یہ عالم تھا۔ ابھی عرض کرتا ہوں کہ جب فوجوں نے گھیرا ہے تو قوت کا عالم یہ تھا کہ جناب مسلم دشمن کی کمر میں ہاتھ ڈالتے تھے اور اس کو گھوڑے سے اتارتے تھے، ایک ہاتھ سے اتنے اوپر پھینکتے تھے کہ 2 منزلہ عمارت پہ جاتا تھا، اور جب وہاں سے گرتا تھا تو 4-6 لوگوں کو لے کے گرتا تھا۔ یہ جناب مسلم کی طاقت اور قوت۔ اور علم یہ اتنا تھا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 2 کو فقیہ کہا ہے، ایک حبیب ابن مظاہر اور ایک جناب مسلم علیہ السلام، 2 کو فقیہ کہا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ذاکرین سے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کعبے پہ احسان کیا، یہ سنا ہے نا؟
تو یہ کعبے پہ کیا احسان کیا تھا؟ آج تو جو وائرس پھیلا ہوا اس کی وجہ سے حج 20 لاکھ کا مجمع گھٹ کے 1000 ہو گیا. تو امام حسین علیہ السلام نے کیا احسان کیا معلوم ہے؟ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو قیامت تک کوئی کعبے میں حج نہ کرتا. اور اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے کہ یہ کعبہ جو ہے جائے امن ہے، یہاں مچھر بھی نہیں مارا جا سکتا. آج لوگ حیرت میں پڑے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے کی شکل میں تبدیل کر کے مکہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ اس سال مجمع بہت زیادہ ہے، تو امام حسین نے فرمایا کہ حاجی نہیں ہے، ان کی آستینوں میں تلواریں چھپی ہوئی ہیں، یہ سب دہشت گرد ہے. وہیں سے حاجی دہشت گرد بنا ہے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر. اگر امام حسین علیہ السلام نے مکے سے ہجرت نہ کی ہوتی اور امام حسین علیہ السلام کا خون اچھل کے خانہ کعبہ تک پہنچ جاتا تو قرآن کی آیت باطل ہو جاتی. قرآن کی آیت اس لیے باطل ہو جاتی کہ قرآن نے کہا کہ یہ جائے امن ہے خانہ کعبہ، یہاں آپ مچھر بھی نہیں مار سکتے. اگر امام حسین علیہ السلام کعبہ چھوڑ کے نہ گئے ہوتے اور وہاں شہید ہو گئے ہوتے، صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. تو اگر شہید ہو جاتے امام حسین علیہ السلام کا خون خانہ کعبہ کی دیوار پہ پہنچ جاتا تو لوگ قیامت تک یہ کہتے کہ جو جگہ جائے امن ہے یہ، جب وہاں نواسے رسول محفوظ نہیں ہے تو ہم محفوظ کیسے ہوں گے؟ یہ سوچ کے حسین ابن علی نے کعبہ چھوڑا ہے. اور جناب مسلم فلپ سی ہٹی نے کہا کہ امام حسین کے پاس 4 بڑی طاقتیں تھیں. فلپ سی ہٹی انگریز مورخ ہے. ایک امام حسین علیہ السلام، ایک جناب مسلم، ایک بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب عباس کا نام لیا ہے، اور شہزادہ جنابی الاکبر. امام حسین اگر چاہتے تو چاروں طاقتوں کو یکجا کرتے، لیکن چاروں طاقتوں کو تقسیم کر دیا، الگ الگ کر دیا. اب عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ جو آج ذکر ہو رہا ہے 9 ذی الحجہ کو، یہ آج جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. یہ ہے اصل شہادت. کل جو آپ بکرا قربان کریں گے وہ ہے شبیہ قربانی، یہ ہے اصل قربانی. اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی قربانی نہ ہوتی. تو جس طرح سے آپ جتنے جس انہماک سے، جس ولولے سے، جس جوش و خروش سے شبیہ قربانی کی یاد منا رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصل قربانی اس جوش و خروش سے آپ نہیں منا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کافی مجمع آ گیا. اور مجلس میں شرکت کرنا یا آنا، اس کو یاد رکھیے کہ جو وقت دے دیا جائے اس وقت پہ مجلس میں شرکت کرنا عین عبادت ہے. عبادت اس لیے ہے کہ جب فرش عزائے حسین بھی جاتی ہے تو معصومین تشریف لاتے ہیں، شہزادی تشریف لاتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ شہزادی اور معصومین ہمارا انتظار کریں، نہیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے. صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات بھیجنے بابا سے بولا. یہ قافلہ چلا ہے، قافلہ اتنی مضبوط اور بہت ہی طاقتور حکومت بنی امیہ نے بنائی تھی. اور چونکہ شام میں زیادہ تر عیسائی تھے تو عیسائیوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، وہاں کے عوام کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کسی بڑے عیسائی کو اپنے قبضے میں کرنا تھا. لہذا مرنے سے پہلے معاویہ ملعون عزیز سے بتا دیا تھا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تو اس کا ایک مشیر تھا، اس کا نام تاریخ میں سر جان بتایا گیا. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تم سر جان سے مشورہ کرنا. معاویہ واصل جہنم ہوا، اور اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ نواسے رسول مدینہ چھوڑ چکے ہیں
اور حسین ابن علی نے جناب مسلم کو کوفے روانہ کیا ہے۔ یزید گھبرا گیا، اس نے سوچا کہ ایسے حالت میں ہم کیا کریں، حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو اس کو باپ کی وصیت یاد آئی کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ حکومت کے معاملے میں جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی کوئی دشواری آئے تو سرجان سے مشورہ کرنا۔ وہ اس کا مشیر تھا اور اس کو بلوایا، پوری بات بتائی کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں اور اپنے بھائی مسلم کو، عقیل کے بیٹے کو کوفے روانہ کر دیا ہے۔ اگر مسلم کوفے پہنچ گئے تو تختہ پلٹ جائے گا، ایسے عالم میں ہم کیا کریں۔ تو سرجان جو تھا وہ معاویہ کا جو مشیر تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس تمہارے باپ کی تحریر ہے، اس تحریر کو تم پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ تحریر نکالی معاویہ کی، اس میں لکھا تھا کہ جب ایسے حالات حکومت کے خلاف تمہارے سامنے آ جائیں اور تمہاری سمجھ میں کچھ نہ آئے تو تم عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنانا۔ اور اس وقت گورنر تھے نعمان ابن بشیر، اور یہ بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد کو بلا کے گورنر بنایا، اور گورنر بنانے کے بعد اس نے وہیں پہ تقریر کی، اور تقریر کر کے وہ تو چلا گیا، اور شام کو مغرب کے آس پاس وہ کوفے پہنچ رہا ہے۔ تو چونکہ کوفے میں لوگوں کو پتہ تھا کہ امام حسین آ رہے ہیں، اتنے خطوط جا چکے تھے، اور کوفے والوں کو معلوم تھا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں، لہذا پبلک نے سمجھا کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے چالاکی یہ کی تھی، مکاری یہ کی تھی کہ سر پہ امامہ، قبا ابا یہ پہن کے عماری میں پردے کے اندر یہ وہاں چلا، تو لوگوں نے ہی سمجھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، پورا قافلہ ساتھ ساتھ۔ اور ادھر جب امام حسین علیہ السلام مکے پہنچے ہیں اور امام حسین نے دیکھا کہ جو حاجی ہیں ان کی آستینوں میں تلواریں چھپی ہوئی ہیں، تو امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا۔ جب چلنے لگے، مکہ چھوڑنے لگے، تو لوگوں نے آ کے راستہ روکا، کہا ہم آگے نہیں جانے دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو آواز دی، تفصیل کا وقت نہیں، جناب عباس کو آواز دی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں تلوار بھی نہیں نکالنا تھی، اس لیے کہ خون نہیں بہنا تھا۔ جیسے جناب عباس کو امام حسین علیہ السلام نے مخاطب کیا تو جناب عباس نے اور سب نے تازیانہ نکالا، اور تازیانوں کو اس طرح سے ہوا میں لہرایا کہ گھوڑے جو تھے وہ پیچھے ہونے لگے، اور امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو للکارا، للکار کے کہا کہ جا کے اپنے گورنر سے کہہ دو کہ نواز رسول جا رہا ہے، اور یہ کہہ کے مکہ امام حسین علیہ السلام نے چھوڑا ہے۔ اور چھوڑنے سے پہلے جناب مسلم سے کہا، سارے خطوط بتائے کہ 12,000 خط آ چکے ہیں، اور جناب مسلم وہاں سے واپس آئے، بچوں کو ساتھ لیا۔ واپس جب آئے جناب مسلم تو پہلے جناب مسلم جناب مختار کے گھر آئے، وہاں مولا علی کے صحابی اور پرانے ساتھیوں میں سے لوگ آئے، اور آنے کے بعد جناب مختار کے گھر سے نکل کے جناب مسلم جناب حانی کے گھر آئے۔ ادھر ابن زیاد ملعون کا داخلہ کوفے میں ہوا، اس کو پتہ چل گیا کہ مسلم ابن عقیل کوفے آ چکے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اب اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کو بلایا ابن زیاد نے اپنے غلام کو، 6,000 دینار دیے اس کو۔ 6,000 دینار دینے کے بعد کہا کہ تم کوفے جاؤ، لیکن
شیعہ بن کے جاؤ، یعنی علی کے چاہنے والے بن کے جاؤ، اور جانے کے بعد صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ جسے کبھی کبھی لوگ محفلوں میں آ جاتے ہیں بن کے، ایک اور صلوات بھیجیے بابا سے بن۔ آپ ہی کیا جاتے ہیں بلکہ بلا لیے جاتے ہیں، پھر صلوات بھیجیے بابا سے بن۔ تو وہ شخص 6000 دینار ملا اسے، اور علی کا چاہنے والا بن کے کوفے میں پہنچا، ٹہل گھوم کے اس نے پتہ لگا لیا کہ مسلم ہیں کہاں، اور جا کے ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم ہانی کے گھر میں۔ دارالامارہ کی دوری ہانی کے گھر سے بہت زیادہ نہیں تھی۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم ہانی کے گھر ہیں، ہانی بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، بہت بڑے قبیلے کے سردار، تو ابن زیاد نے پیغام بھیجا ہانی کو، کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو جب ہانی کو معلوم ہوا کہ ابن زیاد آنے والا ہے، تو جناب مسلم سے کہا کہ آپ کو ایک حجرے میں بیٹھ جائیں، ابن زیاد آنے والا ہے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ جب ہم دونوں گفتگو میں مشغول ہو جائیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم اپنے سر سے عمامہ اتاریں گے۔ ہانی نے کہا جناب مسلم علیہ السلام سے، جب ہم اپنے سر سے عمامہ اتاریں تو آپ اسی وقت آ کے ابن زیاد کو قتل کر دیجئے گا۔ جامع مسلم میں حجرے میں بیٹھ گئے، ابن زیاد آیا، بیٹھ کے گفتگو ہونے لگی، اور ادھر ہانی نے ایک مرتبہ اپنے سر سے عمامہ اتارا۔ تو جناب ہانی تو سمجھ رہے ہوں گے کہ میری بات ہو چکی ہے، جب میں سر سے عمامہ اتاروں گا تو جناب مسلم آئیں گے، ابن زیاد کو قتل کر دیں گے۔ لیکن جناب مسلم حجرے سے باہر نہیں نکلے، اور اس کے بعد جب ابن زیاد چلا گیا تو ہانی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا یہ شریعت کے خلاف ہے کہ دشمن کو کبھی دھوکے سے نہیں مارنا چاہیے۔ اور گفتگو ختم ہو گئی۔ ابن زیاد واپس آیا، ہانی کو بلوایا۔ جب ہانی کو بلوایا تو یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مسلم کہاں ہیں؟ تو ہانی نے کہا میں نے سنا کہ مسلم تمہارے گھر میں ہے۔ کہا کس نے بتایا؟ تو اسی غلام کا نام لیا ابن زیاد نے۔ تو اس وقت جناب ہانی نے تلوار نکالی، وہاں پہ وار کیا، اور ایک طریقے سے جنگ کا آغاز وہاں پہ ہو گیا۔ اور جنگ ہوتے ہوتے ہانی کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد سر و تن میں جدائی کی گئی، اور دہشت پھیلانے کے لیے ابن زیاد ملعون نے ہانی کا سر دارالامارہ کے باہر پھینکوا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہانی اتنا بڑا سردار، اس کا سر قلم ہو چکا، تو کوفے میں دہشت پھیل گئی۔ اب یہاں سے آپ سنیں مصاحب، جب دہشت پھیل گئی تو اب جناب مسلم کو معلوم ہوا۔ جناب مسلم نے رات گزاری مسجد میں، دن گزارا، رات آئی۔ اب ایک طرف جناب مسلم کے 2 بچے، آپ یہ بتائیں کہ پردیس میں کوئی 2 بچوں کو ساتھ لے کے جائے، اور ایسی جگہ جائے کہ جہاں پورا قبیلہ دشمن ہو، اور وہاں پہ کوئی باپ اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن جناب مسلم نے محمد ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ بچوں کا حال میں نہیں ذکر کروں گا۔ اور اس کے بعد جب شام آئی ہے، روایتوں کے جملے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ نماز پڑھ 18,000 سے لے کے 40,000 تک نمازی تھے پیچھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ بعض روایتوں میں 18 رہ گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ صرف جناب مسلم رہ گئے۔ ایسے عالم میں کیا جناب مسلم کے پاس وہی طاقت رہی ہوگی
فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ طاقت گھٹ جانا چاہیے، لیکن جوش، ولولے اور قربانی کا جذبہ یہ تھا کہ طاقت دوبالا ہوتی جا رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب سورج ڈوبا ہے تو جناب مسلم نکلے ہیں ہانی کے گھر سے، اور اس کے بعد کوئی ایسا قصبہ ہو، بڑی بستی ہو، جہاں پہ رات میں ہر گھر کے دروازے بند ہو جائے اور رات تاریک ہو، سارے دروازے بند ہو جائے۔ آپ بتائیے کہ اس بستی میں تنہا کوئی رات کے سناٹے میں اس بستی میں گھوم سکتا ہے؟ جناب مسلم جس دروازے پہ پہنچ رہے وہ دروازہ بند ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ چلتے چلتے جناب مسلم جس موڑ پہ پہنچتے ہیں، کسی بھی گلی کا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو کھلا ہو۔ دور سے نگاہ اٹھی، کیا دیکھا؟ ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ اس دروازے سے ایک ضعیفہ کبھی باہر آتی ہے اور کبھی گھر کے اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے کبھی گھر کے اندر جاتی ہے۔ جب جناب مسلم نے دیکھا کہ ضعیفہ ایک دروازہ کھلا ہے، وہ ضعیفہ کبھی گھر کے اندر جاتی ہے کبھی گھر سے باہر آتی ہے، تو جناب مسلم آہستہ آہستہ قریب آئے اور وہ ضعیفہ گھر کے اندر جا چکی تھی۔ سامنے ایک چبوترا تھا، چبوترے پہ جناب مسلم بیٹھ گئے۔ جب جناب مسلم بیٹھ گئے سر جھکا کے، تو وہ ضعیفہ آئی جس کا نام تاریخ نے تووا بتایا۔ تووا جو تھی وہ اشس کی بیوی تھی۔ اشس نے 2 شادیاں کی تھی۔ ایک پہلی بیوی سے محمد تھا، محمد ابن اشس، جو فوج لے کے وہاں پہ آیا تھا، اور دوسری بیوی یہ تھی تووا، جس سے بلال نام کا لڑکا تھا جو ابن زیاد کے ہاں غلام تھا، وہ نوکری کر رہا تھا ابن زیاد کے۔ جب تووا گھر کے سے باہر نکلی تو چبوترے پہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں۔ جناب مسلم نے اس ضعیفہ سے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ تم بار بار گھر سے باہر کیوں جاتی ہو، پھر گھر کے اندر کیوں جاتی ہو؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے بلال، وہ حاکم وقت کے ہاں نوکری کرتا غلام ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، میرا بیٹا ابھی تک واپس نہیں آیا ہے، میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کے جناب مسلم پھر سر جھکا کے بیٹھ گئے، اور تووا کہتی ہے کہ دیکھو حالات بہت خراب ہیں، یہاں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ حاکم وقت مسلم ابن عقیل کو تلاش کر رہا ہے، لوگ خوف زدہ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ سر اٹھا کے جناب مسلم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کیا کرے؟ پھر تم یہاں کیسے آئے ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہیں تم مسلم کے ساتھ تو نہیں آئے ہو؟ تم مسلم کے ساتھیوں میں سے تو نہیں ہو؟ یہ سننا تھا کہ جناب مسلم نے کہا نہیں، میں مسلم کے ساتھیوں میں سے نہیں ہوں، میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں۔ تڑپ گئی تووا، تڑپ گئی، ہاتھ جوڑ لیا، کہا شہزادے آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ جلدی سے گھر کے اندر آئی، ایک حجرے کا دروازہ کھولا، کہا شہزادے ہماری گستاخی کو معاف کیجیے گا، میں تو اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والی ہوں، لیکن مجبور ہوں کہ میرا بیٹا ظالم کے غلام ہے، ظالم کے ہاں نوکری کرتا ہے۔
حجرے کا دروازہ کھولا، بستر تیار کیا، کہا شہزادے جلدی سے گھر کے اندر آئیے۔ گھر کے اندر جب جناب مسلم گئے ہیں تو مسند بچھائی، سب کچھ انتظام کیا، بستر کا پانی رکھا وہاں پہ، اور اس کے بعد جناب مسلم نے اپنا جو جنگی لباس تھا اس کو تبدیل کیا، مصلی لا کے رکھا، پانی لا کے رکھا، وضو کیا جناب مسلم نے، اور تمام رات عبادت میں مشغول رہے۔ توبہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اس طرح عبادت کی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ اب توبہ کا بیان ہے کہ آدھی سے زیادہ رات کا وقت گزر چکا تھا کہ میرا بیٹا بلال آیا، اور جب بلال آیا تو اسی حجرے کی طرف جانے لگا جس حجرے میں ہمارے شہزادے مسلم ابن عقیل تھے۔ جب بلال ادھر جانے لگا تو توبہ تڑپ کے آئی، کہا بلال وہاں کیوں جا رہے ہو تم؟ جاؤ کھانا کھاؤ، آرام کرو، تم ادھر مت جاؤ۔ لیکن بلال کو شک ہوا، وہ جب حجرے کی طرف گیا تو اس نے دیکھ لیا، آ کے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ مسلم میرے گھر میں ہے، مسلم میرے گھر میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ 5 صبح ہونے سے پہلے 500 سپاہی توبہ کے گھر کو گھیر لیا، اور توبہ کا گھر گھیر لیا، اور توبہ کا بیان ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ شہزادے صبح کی نماز کے بعد اپنا جنگی لباس تبدیل کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے تیار ہوتے جا رہے ہیں جناب مسلم کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے، گھوڑے کی ٹابوں کی آواز آ رہی ہے۔ جب جناب مسلم جنگی لباس پہن کے تیار ہو چکے تو صحن میں آئے ہیں۔ جب صحن میں آئے تو توبہ کہتی کہ میں نے آگے بڑھ کے جناب مسلم کے کمر میں ہاتھ ڈالا، کہا شہزادے باہر نہیں جانے دوں گی، باہر کثیر تعداد ہے فوج کی، میں آپ کو تنہا باہر نہیں جانے دوں گی۔ یہ تھی چاہنے والی جناب مسلم کی۔ بس عزادارو یہی گزارش ہے، عزا کے دن قریب ہے، آج سب کو پریشانی ہے کہ محرم کیسے ہوگا۔ کل پرسوں مجلس میں عرض کیا تھا، محرم کی فکر آپ نہ کریں، مجلس کی فکر آپ نہ کریں۔ جیسے اس تابوت کے بانی کون ہیں؟ حکیم صاحب کے، مرحوم حکیم صاحب کے فرزندان ہیں۔ جتنی فکر آج آپ کو رہی ہوگی کسی کو نہیں رہی ہوگی۔ تابوت سجنا ہے، فرش بچھانا ہے، مائک انتظام کرنا ہے، انتظام بانی مجلس کرتا ہے، بانی شبیہ تابوت کرتا ہے۔ تو مجلس کے بانی آپ نہیں ہیں، مجلس کی بانی شہزادی زینب ہے۔ شہزادی زینب انتظام کرے گی۔ محرم قریب آ رہا ہے، اس کا انتظام شہزادی زینب کرے گی۔ خدا سلامت رکھے، پھر ویسے ہی ذاکرین مجلس پڑھیں گے، سوز خان مرثیہ پڑھیں گے۔ بس گزارش یہی ہے کہ سوز خانی کو ہلکا نہ سمجھیں، پیش خانی کو ہلکا نہ سمجھیں، نوخواں کی قدر کریں۔ عزاداری فرض جب بیت جائے، بانی مجلس جو وقت اعلان کرتے اس وقت پر پہنچ جائیے، اس لیے کہ شہزادی پہلے آ جاتی ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، یہ ہے جناب مسلم۔ تو وہ کہتے شہزادے میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ بس عزاداروں انہی درمیان میں ایک یاد آ گئی، میں ایک دعا انہی آنسوؤں کے درمیان کر لیے، شبی جب برآمد ہوگی تو دعا نہیں کروا پاؤں گا۔ جو بھی جہاں جہاں یہ بلا ہو، آپ شہزادی اپنی شہزادی سے دعا کیجئے کہ تمام مومنین سے یہ بلا دور ہو جائے، اور جو بھی بیمار ہوں، بیمار کربلا کے صدقے میں شہزادی سب کو شفا یاب کر دیجئے۔ بالخصوص ہمارے بھائی صاحب حکیم صاحب کے بڑے صاحبزادے بیمار ہیں، اور ابھی ہمیں کل اطلاع ملی کہ نجم الحسن صاحب مرحوم کے صاحبزادے ڈاکٹر عباس زیدی، ان کو ڈاکٹر راجو کہا جاتا ہے، وہ بھی بیمار ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ بیمار کربلا میں صدقے میں ڈاکٹر عباس زیدی صاحب تمام مومنین جلد سے جلد شفا یاب ہو۔ ہاں عزیزان محترم، توبہ کہتی کہ شہزادے میں آپ کو جانے نہیں دوں، آپ گھر کے اندر رہیے، جب آپ پہ کوئی فوج حملہ کرے گی تو میں آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ جناب مسلم نے کہا توبہ مسلم کی زندگی میں کسی عورت کے گھر میں نامحرم آ جائے، یہ جناب مسلم کوفے میں کہہ رہے ہیں۔
मक्का मुस्लिम ये कूफा है जहां आप ये कह रहे हैं कि किसी औरत के घर में मुस्लिम की जिंदगी में नामहरम आ जाए। अरे कूफे का बाजार होगा, शहजादी ज़ैनब कुलसूम होगी। हाँ ज़्यादा रहने मैं मजलूम मसाइल पढ़ूंगा, 10-15 मिनट मसाइल पढ़ूंगा। और उसके बाद ये कह के जनाब मुस्लिम ने घर का दरवाज़ा खोला और तोवा के घर से बाहर निकले। तोवा कहती कि मैंने देखा कि मैं भी पीछे पीछे शहजादे के पीछे पीछे निकले। जनाब मुस्लिम जब घर से बाहर निकले हैं, तलवार निकाली है। 500 का लश्कर था, 500 का लश्कर था। तलवार, तोवा कहती कि तलवार चलती जाती थी, सिपाही करते जाते थे, लाशें गिरती जाती थी, फौज भागती रहती थी और मुस्लिम पीछा किए जाते थे, एक एक को मारते जाते थे। और तोवा कहती मैं मुस्लिम के पीछे पीछे दौड़ रही थी। और चंद लम्हे गुजरे थे कि 500 सिपाहियों को जनाब मुस्लिम ने तहते कर दिया। उसके बाद ललकार के कहते हैं कि कोई और है बाकी। उसके बाद मोहम्मद इब्न अशस उसने खत भेजा, कलवा भेजा इब्न ज़ियाद को और सिपाही भेजो। 500 सिपाही फिर आए और लम्हे नहीं गुजरे थे कि 500 सिपाहियों को दोबारा मार के फिर इत्तला पहुंची इब्न ज़ियाद के पास कि और सिपाही भेजो। घबरा गया इब्न ज़ियाद, कहलवाया कि एक शख्स का मुकाबला 1000 नहीं कर पाए। मोहम्मद इब्न अशस ने कहलवाया किसी बक्काल से मुकाबला नहीं है, हाशिमी जवान है, अबू तालिब का पोता है ये। उसके बाद जब 500 सिपाही और आए हैं, उसके बाद अब यहाँ से हीला शुरू हुआ। जनाब मुस्लिम जो किनारे किनारे मकान थे ना, छतों पे लोग थे, छतों पर रस्सी का गोला बना के उसमें आग लगा के छतों से लोग फेंकते थे। ये है जनाब मुस्लिम, रस्सी का गोला बना के आग लगा के छत से फेंकते थे और सामने ज़मीन पे भी सिपाही थे। जनाब मुस्लिम की ताकत कभी अर्ज़ किया था ना, ये कमर में सिपाही के हाथ डालते थे और यूं उछालते थे कि 2 मंजिला इमारत पे जाता था वो, और जब गिरता था तो 2-4 लोगों को लेके गिरता था। और उसके बाद जब देखा कि मुस्लिम पर काबू नहीं पाया जा सकता तो उसने हीला किया सबने, और दूर जाके किनारे एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद खशो खाशाक से उसको पुर किया ताकि धोखे से मुस्लिम उसके अंदर गिर जाए। फौज उस पार की करीब आ रही है, किनारे की फौज मुस्लिम को घेर के ले जा रही है और जनाब मुस्लिम आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ फौजों को जनाब मुस्लिम देख रहे हैं। एक मर्तबा मुस्लिम गड्ढे के अंदर आए। जब गड्ढे के अंदर आए, अब मैं क्या अर्ज़ करूं, गड्ढे के अंदर आ गए। अभी शबीह ताबूत बरामद होगी। इन्हीं आंसुओं के दौरान शहजादी से दुआ करते रहिएगा, जो कुछ मांगना हो मांग लीजिए। हम तो शुक्रगुजार हैं हकीम साहब के फर्जंदान के, हमारे अपने अजीज़ों के, कि जो ये मजलिस बर्पा होती है, लोगों को आज जी भर के रोने का मौका मिल जाता है। जब गड्ढे में गिर गए, अब जनाब मुस्लिम ने जब सर ऊपर उठाया तो गड्ढे के चारों तरफ ये लंबे लंबे नेज़े लेकर नेज़ा बरदार किनारे किनारे हैं। ऊपर से नीचे जनाब मुस्लिम है, ऊपर से नेज़ा बरदार नेज़ा मार रहे हैं। बहुत जख्मी हो गए जनाब मुस्लिम। जब ज्यादा जख्मी हो गए जनाब मुस्लिम, आसमान के तरफ रुख करके कहते हैं जनाब मुस्लिम, काश आज मेरा अब्बास होता, काश आज मेरा अब्बास होता। अब जनाब अब्बास को जब जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार किया है, मुश्कें कसी गई, रस्सी बांधी गई, 1 2 4 की हिम्मत नहीं थी कि जनाब मुस्लिम को संभाल लेते। शेर जब अंगड़ाई लेता था सारे के सारे गिर जाया करते थे। रस्सी से जकड़ के जनाब मुस्लिम को लेके चले हैं दरबार में। जब दरबार में लेके चले हैं, दरबार से गुजरे हैं, अब मैं क्या बोलूं, जिस दरवाजे से गुजरे, मैं अलग से एक लम्हे के लिए मसाइब पढ़ दे रहा हूँ, अलग से याद आ गई, जहन बात आ गई है।
इब्न ज़ियाद का दरबार जिस दरवाजे से आज जनाब मुस्लिम को ले जाया जा रहा है, 1-1.5 महीने के बाद इसी दरवाजे से सैयद सज्जाद को लेके गए थे लोग। और वो सिपाही वही था जो सिपाही जनाब मुस्लिम के ज़माने में मौजूद था। जब चौथे बीमार इमाम काफिला लेकर उस दरवाजे से गुजरे हैं तो उस सिपाही ने पूछा कि एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा क्या पूछना चाहते हो? कहा अभी 1.5 महीना पहले मुस्लिम इब्ने अकील आए थे, इसी दरवाजे से गुजरे थे, उनका सर बुलंद था, सीना तना हुआ था, लेकिन बात क्या है कि जब आप गुजर रहे हैं तो आपका सर झुका हुआ है, आपकी कमर झुकी हुई है। बीमार इमाम ने मुंह पर तमाचे हाथों को हथकड़ियों को संभाला। कहा तुमने इंसाफ नहीं किया। मेरे चचा मुस्लिम जब आए थे तो मेरा चचा मुस्लिम अकेला था। अरे पीछे मुड़ के देखो, मेरे साथ मेरी भूमिया बेरदा है। हमारे साथ हमारी भूमिया पर नजर आ रही है, हम सर कैसे उठा के चल सकते हैं? दरबार में बैठे जनाब मुस्लिम, सामने इब्न ज़ियाद बैठा है। किसी ने कहा कि अपने अमीर को सलाम नहीं किया? क्या जुमला कहा जनाब मुस्लिम ने कि हमारा अमीर ये नहीं है, हमारा अमीर हुसैन इब्न अली है हमारे अमीर। और उसके बाद एक मर्तबा कहा कि इस दरबार में कोई कुरैशी है, इसलिए कि मैं वसीयतें करना चाहता हूँ। और कुरैशी वसीयतों को बहुत जल्द पूरा करते हैं। उमर साद उठ के खड़ा हुआ कि मैं कुरैशी, मैं मौजूद हूँ। कहा मेरी वसीयतें सुन लो। कहा वसीयत कीजिए। कहा देखो मैं कूफे में मकरूज हो गया हूँ, ये मेरी ज़ीरा जो है बहुत कीमती है, ये ज़ीरा मेरे चाचा अली इब्न अबी तालिब की है, इसे बेच के मेरा कर्ज अदा कर देना। और उसके बाद का मेरे आका हुसैन मदीने से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, कोई इत्तला कर दे, कोई ये पैगाम पहुंचा दे कि कूफे ना आए। हाँ बस इतना कि जो जाए कहने वो इतना जाके कह दे कि कूफे ना आए। अगर आना ही है तो हमारी शहजादियों ज़ैनब और कुलसूम को साथ लेके ना आए, ज़ैनब और कुलसूम को साथ लेके ना आए। और उसके बाद का आप सोचिए, कल तो ईद मनाएंगे ना, कल तो ईद मनाएंगे ना। और ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं जनाब मुस्लिम के, कभी आप गौर किया कीजिए जनाब मुस्लिम के बच्चों ने कैसे ईद मनाई होगी। अरे जाके घर जाके रोना कि जनाब मुस्लिम के बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम कल के दिन कहाँ होंगे, आज की रात कहाँ होंगे, कहाँ होंगे आज की रात। हाँ जब ईद मनाइएगा, जब कल अपने बच्चों से मिलिएगा ना, तो जनाब मुस्लिम के बच्चों को भी याद कर लीजिएगा, जनाब मुस्लिम के बच्चों को भी याद कर लीजिएगा। वसीयतें हो गई। और उसके बाद जनाब मुस्लिम ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। पानी का जाम पेश किया गया और जैसे ही प्याला जनाब मुस्लिम के सामने आया तो दांत टूट के प्याले में आए, खून पानी में गिरा। कई मरतबा पानी बदला गया और जब बार बार खून गिरता था तो जनाब मुस्लिम ने आसमान का रुख किया। परवरदिगार मैं समझ गया मुस्लिम की किस्मत में अब पानी नहीं है, मुस्लिम भी प्यासे शहीद किए गए हैं। कैसे पानी पी लेते जनाब मुस्लिम, जानते थे कि मेरा खानदान प्यासा मारा जाएगा, मेरा घराना प्यासा मारा जाएगा। उसके बाद इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि दारुल अमारा की छत पर लेके जाओ। अच्छा भी है ताबूत बरामद होगी 5-7 मिनट के अंदर। दारुल अमारा के छत पर लेके जाओ, रस्सी से जकड़ा सीने चढ़ते हुए शेर की तरह सीना तला हुआ जनाब मुस्लिम छत के ऊपर ले गए। कल कुर्बानी होगी। रवायत के जुमले ये हैं, जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी को आप किस तरह गिराते हैं, घुटनों को बल गिराते हैं ना। रवायत के जुमले ये हैं कि जालिम जब छत पे लेके पहुंचे हैं तो बकर नाम था कातिल का,
تو جناب مسلم کو گھٹنوں کے بل چھت پہ گرایا گیا. قاتل نے تلوار لی, قاتل نے تلوار لی, تلوار چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب مسلم میں آواز دی, کہاں ہے میرے آقا حسین؟ یہ آواز جیسے بلند ہوئی, ایک مرتبہ حسین ابن علی نے آواز سنی, آواز زمین کو حکم دیا کہ وہ زمین بلند ہو جا, جہاں میرا بھائی مسلم ہے. جبرائیل نے حکم دیا, زمین پست ہوئی, ادھر زمین بلند ہوئی. جناب مسلم نے بھائی کو دیکھا, آواز دیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین نے مسلم کا سلام کا جواب دیا, حسین نے مسلم کے سلام کا جواب دیا. جناب عباس نے سنا, آقا یہ کس کے سلام کا جواب ہے؟ کہا بھیا عباس وعدہ کرو, وعدہ کرو کوفے جانے کے لیے نہیں کہو گے. کہا مولا عباس وعدہ کرتا ہے کوفے جانے کی بات نہیں کروں گا. کہا عباس یہ تمہارے بھائی مسلم کا سلام ہے. کہا مولا مسلم کو کیا ہوا؟ دو انگلیوں کے درمیان دکھایا. کہا عباس دیکھو مسلم نے کیا دیکھا, چھت کی بلندی پر تلوار چل رہی تھی. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ لیا جناب عباس نے, کہا آقا کوفے جانے دیجئے. کہا عباس تم نے وعدہ کیا تھا کوفے نہیں جاؤں گا. کہا مولا کوفے جاؤں گا, جنگ نہیں کروں گا. کہا عباس پھر کوفے کیوں جاؤ گے؟ کہا مولا میرا بھائی مسلم چھت پر ہے, جب سر و تن میں جدائی ہوگی لاش چھت سے نیچے آئے گی, ہم کو کوفے جانے دیجئے تاکہ لاش کو میں سہارا دے سکوں. امام حسین نے کہا بھیا عباس, اور اس چھت کے نیچے دیکھو اماں فاطمہ بال بکھرائے, آئے میرا مسلم, آئے میرا مسلم, آئے میرا مسلم, آئے مسلم مظلوم, آئے مسلم. اپنی بات نہیں ہے, کیا دیکھ نہیں پا رہے لوگ. سر کھول مغا کرتی ہے یہ زینب کبرا, سر کھول مغا کرتی ہے یہ زینب کبرا, سر کھول مغا کرتی ہے یہ زینب کبرا. آہستہ اٹھاؤ یہ مسلم کا جنازہ, آہستہ اٹھاؤ یہ ہے مسلم کا جنازہ. اس طرح مظالم ہوئے پردیس میں اس پر, آواز اٹھی پھوٹا رقیہ کا مقدر, میت میں رسن باندھ کے گلیوں میں ہے کھینچا, میت میں رسن باندھ کے گلیوں میں ہے کھینچا, میت میں رسن باندھ کے گلیوں میں ہے کھینچا. آہستہ اٹھاؤ
یہ ہے مسلم کا جنازہ آہستہ اٹھاؤ، یہ ہے مسلم کا جنازہ۔ آغاز ہوا کربلا کا میری زینب، اللہ نگہبان رضا کا میری زینب، مسلم بھی محافظ تھا بہن تیری رضا کا، مسلم بھی محافظ تھا بہن تیری رضا کا، مسلم بھی محافظ تھا بہن تیری رضا کا۔ آہستہ اٹھاؤ، یہ ہے مسلم کا جنازہ آہستہ اٹھاؤ، یہ ہے مسلم کا جنازہ۔ حارث نے گلا کاٹا بھتیجوں کا ہمارے، لو ڈوب گئے زوجہ مسلم کے سہارے، جب باپ سے بچھڑے تو قضا ہی نے ملایا، جب باپ سے بچھڑے تو قضا ہی نے ملایا، جب باپ سے بچھڑے تو قضا ہی نے ملایا۔ آہستہ اٹھاؤ، یہ ہے مسلم کا جنازہ آہستہ اٹھاؤ، یہ ہے مسلم کا جنازہ۔ کیوں آج رقیہ سے سوا کرتے ہیں شفقت، اس طرح تو کرتے ہیں یتیموں سے محبت، سرور کے قریب بیٹھ کے کہتی ہے سکینہ، سرور کے قریب بیٹھ کے کہتی ہے سکینہ، سرور کے قریب بیٹھ کے کہتی ہے سکینہ۔ آہستہ اٹھاؤ، یہ ہے مسلم کا جنازہ آہستہ اٹھاؤ، یہ ہے مسلم کا جنازہ۔ کیوں بابا رقیہ کو پہناتے ہو یہ بندے، کیوں سر پہ میری بہنا کے ہو ہاتھوں کو رکھے، شہروں کے پکارے یہ ہے مسلم کی یتیمہ، شہروں کے پکارے یہ ہے مسلم کی یتیمہ، شہروں کے پکارے یہ ہے مسلم کی یتیمہ۔ آہستہ اٹھاؤ، یہ ہے مسلم کا جنازہ آہستہ اٹھاؤ، یہ ہے مسلم کا جنازہ۔ مسلم کا مصائب نہ لکھا جائے گا ہم سے،
का मसायब न लिखा जाएगा हमसे, पैगाम भी पढ़ते हैं तो रो देते हैं गम से। सर पीट के रोती है सहर फातिमा ज़हरा, सर पीट के रोती है शहर फातिमा ज़हरा, सर पीट के रोती है सहर फातिमा ज़हरा। आहिस्ता उठाओ ये है मुस्लिम का जनाजा, आहिस्ता उठाओ ये है मुस्लिम का जनाजा। गुर्बत में हुआ कत्ल सबीरे शहबाला, दाखिल कूफा हुआ शबीर का कुनबा, और दारुल अमारा पे हर एक बीबी ने देखा, और दारुल अमारा पे हर एक बीबी ने देखा। लटकाया है एक बेकस मजलूम का लाशा, पहचान गई देख के लाशे को रुकैया। बाबा बाबा पहचान गई देख के लाशे को रुकैया। ये बैन रुकैया ने किया बात से, बैन रुकैया ने किया बात से रो गए, सब मर गए परदेस में, हम कैद हैं बाबा, हम कैद हैं बाबा। ये बैन रुकैया ने किया बात से रो गए, सब मर गए परदेस में, हम कैद हैं बाबा, हम कैद हैं बाबा। ये रुकैया ने किया बात से रो गए, सब मर गए परदेस में, हम कैद हैं बाबा, हम कैद हैं बाबा। ये रुकैया ने किया बात से रो गए, सब मर गए परदेस में, हम कैद हैं बाबा, हम कैद हैं बाबा। ये रुकैया ने किया बात से रो गए, सब मर गए परदेस में, हम कैद हैं बाबा, हम कैद हैं बाबा। मुद्दत से सुकून हमको न हो पाया मयस्सर, सब मर गए परदेस में, हम कैद हैं बाबा, हम कैद हैं बाबा। ये रुकैया ने किया बात से रो कर, सब मर गए परदेस में, हम कैद हैं बाबा, हम कैद हैं बाबा। बाबा न हुई आपको या कब्र मयस्सर, बाबा न हुई आपको या कब्र मयस्सर, बेगोर वहाँ दाश्त में है
لاش بہت بے آب و غذا پھرتے ہیں اب دیکھیے در در بے آب و غذا پھرتے ہیں اب دیکھیے در در سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا یہ قید رقیہ نے کیا باپ سے رو کر سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا پہنچائی گئی آپ کے لاش کو اذیت پہنچائی گئی آپ کے لاش کو اذیت پامال ہوئی رن میں چچا جان کی میت ہائے پامال ہوئی رن میں چچا جان کی میت اور چھین لیا پھپھیوں کی بے دینوں نے چادر اور چھین لیا پھپھیوں کی بے دینوں نے چادر سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا یہ رقیہ نے کیا باپ سے رو کر سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا اے بابا 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 میرے بابا اے بابا ہے اس ملک کا دستور یہ کیسا پردیسیوں کا دفن نہیں ہوتا جنازہ ہائے پردیسیوں کا دفن نہیں ہوتا جنازہ یا آپ ہے بے دفن وہاں رن میں بھرا گھر یا آپ ہے بے دفن وہاں رن میں بھرا گھر سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا یہ رقیہ نے کیا باپ سے رو کر سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا یہ داغ یتیمی کا ہمیں دے گئے بابا یہ داغ یتیمی کا ہمیں دے گئے بابا ہمراہ ہمیں اپنے نا کیوں لے گئے بابا ہائے ہمراہ ہمیں اپنے نا کیوں لے گئے بابا اس حال میں اب کیسے جیے آپ کی دختر اس حال میں اب کیسے جیے آپ کی دختر سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا
ہم قید ہیں بابا یہ بین رقیہ نے کیا باپ سے رو کر سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا ماموں بھی ہمیں چھوڑ کے دنیا سے سدھارے ماموں بھی ہمیں چھوڑ کے دنیا سے سدھارے بازو بھی قلم ہو گئے دریا کے کنارے ہائے بازو بھی قلم ہو گئے دریا کے کنارے ہم راہ اسیروں کے ہیں ان کا بھی کٹا سر ہم راہ اسیروں کے ہیں ان کا بھی کٹا سر سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا یہ بین رقیہ نے کیا باپ سے رو کر سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا دو بھائی میرے آپ کے ہمراہ تھے آئے دو بھائی میرے آپ کے ہمراہ تھے آئے ان کو بھی وہاں مارا گیا پیاسا ہی کھوئے بن بھائی کے اب ہو گئی ہے آپ کی دختر بن بھائی کے اب ہو گئی ہے آپ کی دختر سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا یہ بین رقیہ نے کیا باپ سے رو کر سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا سب مر گئے پردیس میں ہم قید ہیں بابا ہم قید ہیں بابا یہ بین رقیہ نے کیا باپ سے رو کر شہید کرب و بلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم شہید کرب و بلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم شہید کرب و بلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم شہید کرب و بلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم عوام کوفہ کی بزدلی سے بہت ستایا گیا ہے مسلم بہت ستایا گیا ہے مسلم شہید کرب و بلا ہے
وکیل شاہ خدا ہے مسلم نہ کوئی ساتھی نہ تھا سہارا ستم گھروں میں گرا ہے مسلم ستم گھروں میں گرا ہے مسلم شہید کربو بھلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم غموں کا چلتا ہے دل پہ خنجر سفیر غربت زدہ ہے مسلم سفیر غربت زدہ ہے مسلم شہید کربو بھلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم جو بچے ہمراہ باپ کے تھے انہیں بھی اب کھو چکا ہے مسلم انہیں بھی اب کھو چکا ہے مسلم شہید کربو بھلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم ہر ایک نے چھوڑا ہے ساتھ اس کا اکیلا بے بس کھڑا ہے مسلم اکیلا بے بس کھڑا ہے مسلم شہید کربو بھلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم کوئی حمایت کرے تو آگے تمہارا مہمان رہا ہے مسلم تمہارا مہمان رہا ہے مسلم شہید کربو بھلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم بلا کے مارا ہے کوفیوں نے لہو میں ڈوبا ہوا ہے مسلم لہو میں ڈوبا ہوا ہے مسلم شہید کربو بھلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم نہ آنا کوفے میں میرے مولا دعا یہی کر رہا ہے مسلم دعا یہی کر رہا ہے مسلم شہید کربو بھلا ہے مسلم وکیل شاہ بالکل تازہ کلام ملا تھا فرمایا حضرت خاص
ہے مسلم مصیبتوں کی ہے پہلی منزل شہید کوفہ ہوا ہے مسلم شہید کوفہ ہوا ہے مسلم شہید وہ بھلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم تراس مسافر پہ کوئی کھاؤ کوفیوں بے خطا ہے مسلم کوفیوں بے خطا ہے مسلم شہید آخری شعر بلا دفر مادرہ ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم سفیر شاہ زمان کو ہائے دغا سے مارا گیا ہے مسلم دغا سے مارا گیا ہے مسلم شہید وہ بھلا ہے مسلم وکیل شاہ خدا ہے مسلم فہر یقیناً صلہ ملے گا پیغام بھی منہ دعا ہے مسلم پیغام بھی منہ دعا ہے مسلم شہید وہ بلا ہے مسلم شکیل شاہ خدا ہے مسلم نہ کوئی ساتھی نہ تھا سہارا جو بچے ہمراہ باپ کے تھے ستم گروں میں گھرا ہے مسلم ہر ایک نے چھوڑا ہے ساتھ اس کا اکیلا بے بس کھڑا ہے مسلم کوئی حمایت کرے تو آکے تمہارا مہمان رہا ہے مسلم بلا کے مارا ہے کوفیوں نے بلا کے مارا ہے کوفیوں نے لہو میں ڈوبا ہوا ہے مسلم نانا کوفے میں میرے مولا اے کوفیوں بے خطا ہے مسلم دعا یہی کر رہا ہے مسلم دعا یہی کر رہا ہے مسلم مصیبتوں کی ہے پہلی منزل دغا سے مارا گیا ہے مسلم فہر یقیناً صلہ ملے گا فہر یقیناً صلہ ملے گا
پیغام بھی مدعا ہے مسلم بہت ستایا گیا ہے مسلم یا حسین سلام العلی العظیم والسلام ملائکۃ المقربین وانبیاء المرسلین وآئمۃ المنذرات فیما تقتضی وتروح علیک یا مسلم بن عقیل بن ابی طالب السلام علیکم ایھا العبد الصالح المنظور للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین اشہد انک لم تہن ولم تنقل وانک قد مضیت علی بصیرۃ من امرک مقتدیا بالصالحین ومتبعا للنبیین وجمع اللہ بیننا وبینک وبین رسولہ واولیائہ فی منازل المقتدین حکیمہ یا ارحم الراحمین السلام علیکم والغیبۃ والباء السلام علیکم والغفار والغفران السلام علیکم الشموس السلام علیکم النفوس السلام علیکم الزدوس السلام علیکم الشفیع والزوار والجزاء السلام علیکم الطوان والرجم السلام علیکم الحسن علی بن مصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم السلام السلام علیکم الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم امام الزمان احفاظ اللہ تعالی فرجتہ وصلی اللہ تعالی مسجدہ ورسولہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.